میرے عزیزوں، بچوں، بہنوں، بھائیوں، آج مجھے کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت کی نشانی، تو میں نے 2 حدیثیں پڑھی ہیں بعد میں۔ ہمارے نبی محبت کے قابل، اللہ پہ والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى سوف يعطيك رب فترضى۔ اس میں ایک تو ترجمہ ہے والضحى، روشنی کی، واللیل اذا سجا، جب رات چھا جائے کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، آپ کے رب نے اور آپ کا رب آپ پہ قلا، ناراض، کاف نہیں ملایا، ما ودعک رب وما قلا کا یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں کاف کو ہٹا دیا کہ ناراضگی کے لفظ کے ساتھ اپنے نبی کے نام جوڑا۔ یہ تو اللہ کا اعزاز اور اکرام ہے۔ امام رازی تفسیر کے کنگ ہیں، ان کے 2 ترجمے بتاتا ہوں۔ والضحیٰ، میرے محبوب آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی چادر کی قسم، کالی چادر کی قسم جس میں آپ اپنے گناہگاروں کو چھپا لیں۔ تیسرا ترجمہ، یہ امام راضی کی بات ہے اس لیے میں آرام سے کہہ رہا ہوں۔ والضحیٰ، یہ مجھے سب سے پسند ہے جو اب میں کہنے لگا۔ والضحیٰ، میرے محبوب آپ کے خوبصورت چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زو کی قسم، آپ کے سیاہ پھیلے ہوئے بالوں کی قسم، بھلا آپ کا رب آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ بھلا آپ کا رب آپ پہ ناراض ہو سکتا ہے؟ یہ ہرگز نہیں۔ علم یجد کا یہ، ہاں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یہ دنیا جانے والی ہے، آخرت باقی ہے۔ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، قیامت کا دن دیکھو گے سرداری میرے ہاتھ میں، لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، قیامت کا دن دیکھو گے اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، لوگ خاموش ہوں گے میں بولوں گا۔ انا قائدہم اذا وفدوا، لوگ چلیں گے میں لیڈ کروں گا۔ انا شافعہم اذا حبسوا، قدم رک جائیں گے میں شفاعت کروں گا۔ انا مبشرہم اذا ایسوا، وہ نا امید ہوں گے میں خوشخبریاں سناؤں گا۔ اجازت ہے کھڑے ہو کے پی لو۔ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابی قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگی۔ یطوف علی الف خادم کانہم لؤلؤ مکنون، چالی میرے گرد 1000 جنت کے خدام کھڑے ہوں گے میدان محشر میں۔ انی و امتی علی کوم من الارض، قیامت کے دن میں اور میری امت ایک اونچے مقام پر کھڑے ہوں گے، باقی سب نیچے ہوں گے۔ میرے رب کہہ رہا ہوں وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آیت میرے نبی کی شان میں سب کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب میں آپ کو اتنا دینے والا ہوں کہ آپ کو بھی نہیں پتا جو میں نے آپ کے لیے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے تیار کیا ہے۔ آپ جانتے ہی نہیں میرے محبوب کہ آپ کا رب آپ کو کیا دینے والا ہے۔ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دینے والا ہے، آپ سوچ میں علم یجد کا یتی، اب پیچھے یہ صورت آئی کیوں؟ آپ پر وحی بند ہو گئی اور آپ اداس ہو گئے، اور قریش مکہ کہنے لگے وَدَّعَهُ رَبُّهُ وَقَلَا، اس کا رب اس کو چھوڑ گیا، اس پہ ناراض ہو گیا۔ غیروں کی بات اپنے کچھ کہہ دیں تو ایسا لگتا ہے جیسے خنجر لگ گیا۔ تو حضرت خدیجہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ ناراض تو نہیں؟ بس یہ سننا تھا کہ آپ کا دل مٹھی میں آ گیا، اور اسی وقت جبریل ہانپتے کانپتے آ گئے۔ والضحیٰ، دیکھو مثلا میں فوزان پہ ناراض ہو تو وہ مجھے آ کر میرا ایکسپریشن دیکھتا نہ کہتا ہے مولانا اللہ کی قسم آپ کو شک پڑ گیا، آپ کو یاد نہیں ہم نے آپ کو 2 سال پہلے بلایا، اس کے اگلے سال بھی بلایا، ابھی بھی بلایا، اور آپ کو اتنا پروٹوکول دیا، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ٹھیک ہوگی بات، یہ فوزان سمجھ میں آگی بات۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے نبی مجھے قسم ہے دن اور رات، مجھے قسم ہے تیرے علم اور تیری چادر کی، مجھے قسم ہے تیرے چہرے، تیرے خوبصورت بالوں کی، میں نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ کیسے؟ علم یجد کا یتیم فآوا، آپ کو یاد نہیں آپ یتیم تھے، میں نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ ووجدک ضالا فہدا، آپ کو یاد نہیں آپ میری تلاش میں تھے، میں نے آپ کو اپنا آپ بتا دیا۔ ووجدک عائلا فاغنا،
آپ کو یاد نہیں کہ آپ بڑی تکلیف میں تھے اور کمی میں تھے، تو میں نے خدیجہ سے آپ کی شادی کروا کے آپ کو مالدار بنا دیا۔ اگلی صورت بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے، الم نشرح لک صدرک، میں نے آپ کا سینہ کھولا، بھلا میں ناراض ہو سکتا ہوں؟ ووضعنا عنک وزرک، میں نے آپ کے بوجھ ہٹائے، بھلا میں ناراض ہو سکتا ہوں؟ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جنہوں نے آپ کو دوہرا کر دیا تھا، میں نے وہ بوجھ ہٹائے، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ورفعنا لک ذکرک، اور میں نے آپ کے نام کو بلند کر دیا، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو جنت کی چابی پکڑا دی، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ پھر آگے اللہ نے نصیحت کی، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ تو میرے محبوب، آپ یتیم تھے، کوئی یتیم آئے تو اب آپ نے اس کے ساتھ وہ کرنا جو میں نے، میرے محبوب آپ میری طلب میں تھے، آپ سے کوئی ہدایت طلب کرنے والا آئے تو آپ نے وہ کرنا ہے جو میں نے کی، اور میرے محبوب میں نے آپ کو ایک مالدار گھرانے میں شادی کروائی، تو آپ بھی اپنے رب کی نعمتوں کو لوگوں کو بیان کریں۔ اس صورت میں اتنا خوبصورت تناسب ہے، پیچھے چلو، ما ودعک ربک وما قلی، دلیل کیا ہے؟ الم یجدک یتیما فآوی، بھلا میرے محبوب میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ آپ یتیم تھے، میں نے ٹھکانہ دی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تو اگلی آیت آ رہی ہے، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس کا اس کے ساتھ جوڑ ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اس کا آخری آیت کے ساتھ جوڑ ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اب میں آپ کو ترتیب سے بتاتا ہوں، پہلی ما بَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، یہ جا کے جڑتی ہے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اور آگے کیا آ رہا ہے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یہ تین کا سیٹ ہے، ما ودعک ربک وما قلی، یہ جا کے جڑتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، یہ جا کے جڑتا ہے ووجدک ضالا فہدیٰ ولسوف یعطیک ربک فترضیٰ، یہ جا کے جڑتا ہے ووجدک عائلا فاغنیٰ۔ پھر اگلی تین ان اوپر والی تین سے جڑتی ہیں میرے محبوب، علم یجدک یتیما فآویٰ، فاللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے فأما الیتیم فلا تقہر، کیسے پرویا ہے میرے رب نے، کس خوبصورت انداز میں اس کو پرویا ہے۔ اس کے آگے آتا ہے کہ ووجدک ضالا فہدیٰ، تو لکھ رہا فأما السائل فلا تنہر، میں نے آپ کو اپنی طلب میں اپنا آپ دکھایا، آپ کے پاس لوگ طلب لے کر آئیں گے تو آپ نے ان کو ڈانٹنا نہیں، ان کو ہدایت کا راستہ بتانا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ یہ سورۃ والضحیٰ میں میں گم ہو جاؤں گا، مجھے تو تھوڑا آگے یہ بتانا ہے کہ میرے نبی سے محبت کیوں نہ کریں، کہ ان سے اللہ پیار کر رہا ہے، ان سے اللہ محبت۔ قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں، قرآن کی سب سے پہلی قسم سورہ نساء، اور قرآن کی سب سے آخری قسم والعصر ان الانسان لفی، اور قرآن نے جتنی قسمیں اٹھائی ہیں ان میں یہ قسم سب سے خوبصورت ہے، فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ اے میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم، اللہ میرے نبی کا رب ہے، اللہ ہم سب کا رب ہے، اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں مجھے آپ کے رب، تو لگتا یوں ہے کہ قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے۔ فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یہ عربی میں جب محبت کی انتہا ہو تو یوں بات کی جاتی ہے، یہ محبت کی انتہا جب اللہ پیار کرتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں۔ میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ آپ ٹورانٹو والوں کو بتا دیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم،
जब तक आपकी गुलामी में, जब तक आपका इश्क और मोहब्बत नहीं होगा, मैं इनके ईमान को कबूल नहीं करूंगा। इस पर एक वाकया सुनाता हूँ। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह, मेरा पड़ोसी है, उसकी खजूर ऐसे टेढ़ी होकर मेरे घर में चंद उसकी शाखें, उन पे फल लगता है, वो जो टूट के गिरता है, मेरे बच्चे उठा लेते हैं, हम गरीब हैं, वो भागा भागा आता, उनके मुंह से खजूर निकाल लेता है। उसको कहें कि बच्चों पर इतनी ज्यादती ना करे। आपने उसको बुलाया, वो मुनाफिक था। आपने उससे फरमाया, भाई एक सौदा करते हो? कहा जी क्या? कहा ये खजूर मुझे दे दो और इसके बदले जन्नत में मैं खजूर लेके दूंगा। वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ये असल में मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, कोई और खजूर होती मैं दे देता, ये तो मेरी माजरत है। वो तो मुनाफिक था, उठ के चला गया। एक सहाबी बैठे थे, वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर मैं वो खजूर लेके दे दूं तो मुझे जन्नत में ले देंगे? उनका नाम है अबू दाहदाह। आपने कहा हाँ, तू मुझे लेके दे दे, मैं तुम्हें ले दूंगा। वो उसके पीछे चले गए। ए भाई, कितने में बेचोगे? मैंने कहा, जा जा, मैंने अल्लाह के नबी को नहीं दी, तुम्हें कैसे दे दूं? कहा, अच्छा भाई, मुंह से बोल, मुंह से बोल, कितने लेने? तो उसने जान छुड़ाने के लिए कहा कि अपना सारा बाग मुझे दे दे, खजूर ले ले। बाग में 600 खजूरें और ये खजूर किसी और को देनी है। तो कहता है, पक्के हो, फिरोगे तो नहीं? कहा, मैं पागल हूं, मैं फिरूंगा? मुझे 600 खजूरों का बाग मिल रहा है। उन्होंने कहा, डन, खजूर मेरी, बाग तेरा। वो भागे भागे आए, या रसूल अल्लाह, मैंने सौदा कर लिया। कहा, कैसे किया? कहा, सारा बाग दे के खजूर ले ली। आपने कहा, फिर मेरा सौदा भी बदल गया। कम मिन अदकन रदाहा वदारन फयाहा ले अबिदाहदाहा फिल जन्ना। मेरे साथी, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत में एक घर नहीं, महल बना दिए सैकड़ों, और एक बाग नहीं, हजारों बाग तेरे लिए तैयार कर दिए। ये है ईमान की निशानी, ये है मोहब्बत की निशानी। मेरे नबी की, जिससे ये हमारे बच्चे नहीं है, ये खिलाड़ियों जैसे बाल बनाते हैं। एक छोटा सा बच्चा मुझे कराची में मिला, तो वो जो अजीब से बाल नहीं यहाँ से ऊपर हो जाते हैं, तो मैंने कहा, ये तुमने बाल कैसे बनाए हुए? आपको पता नहीं? और मेसी कोई था, मेसी, हाँ, आपको पता नहीं मेसी के बाल ऐसे हैं? मैंने कहा, बेटा बुरे लगते हैं। कहा, कैसे? मेसी के बाल हैं, बुरे कैसे लगते हैं? जब आदमी किसी को बड़ा बना लेता है, उसको फॉलो करता है, अल्लाह के महबूब से मोहब्बत की निशानी क्या है? हमने उनको फॉलो करना है। उनकी जिंदगी सिर्फ 5 नमाजें नहीं है, उनकी जिंदगी सिर्फ 30 रोजे नहीं है, हज नहीं है। आप हर लाइन से इस काबिल हैं कि आपसे प्यार किया जाए। आप अपने वज़ा, शक्ल, सूरत, सबसे पहली चीज जो अट्रैक्ट करती है वो सूरत है, वो शक्ल है, वो मंजर है कि आदमी उसमें गुम हो जाता है। मेरा इधर नारायण में बयान हो रहा था, तो उन्होंने बाहर बयान रख दी। सामने इतना खूबसूरत मंजर था कि मैं बोलते बोलते उधर देखता तो मुझे अपना मजमून भूल जाता कि मैं क्या कह रहा था। ये तो दुनिया है। अल्लाह ने मेरे नबी को कैसा बनाया? एक बद्दू औरत है, अनपढ़ औरत है, उम्मु मअबद अल-खुज़ाइया, वो मेरे नबी का हुलिया बताती है। आपको तर्जमा करके सुनाऊंगा, लेकिन आप अल्फाज का रिदम और अल्फाज में म्यूजिक वो आप सब महसूस करेंगे। वो बद्दू औरत कहती है, रअयतु रजुलन ज़ाहिर अल-वज़ाअ अबलज अल-वज्ह हासिन अल-खल्क़ लम तइबहु फ़ुजला व लम तुज़रि बिही सअला वसीम क़सीम फ़ी ऐनैहि दअज फ़ी अशफ़ारिही वतफ़ फ़ी सौतिही सहल फ़ी लिह्यतिही कफ़ाफ़ा फ़ी उनुक़िही सतअ वसीम क़सीम अकहल अहवर अज़ज्ज अक़रन इन तकल्लम अलाहुल बहा व इन सकता फ़अलाहुल वक़ार व कअन्न मंतक़हु खरज़ात नज़्मिन यनहदरन। अल्लाह, पता चला कि अल्फाज का रिदम, वो कोई बोलो तो से क्या रिदम है। अब तर्जुमा सुनो। वो कहती है अपने खामिद को कि अबू बाबत, एक शख्स आया था, मुझे यूं लगा जैसे 14वीं का चांद कपड़े पहन के जमीन पे उतर आया। क्या क्या इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई हसीन और जमील। पेट निकलो नहीं कि बदसूरत हो जाए। पेट निकलो तो आदमी सज्जे पासे, पेट खब्बे पासे, पेट सज्जे पासे, आप खब्बे पासे। अरे भाई, समझ के खाया करो, हम खाने नहीं आए, जिंदगी गुजारने आए हैं। रमजान में कैसी तबाही फैलाते हो, समोसे भी, पकोड़े भी, मछली भी, मुर्गी भी, फिर ऊपर से 7 अप
وہ کہتے ہیں وہ اس وقت تو گیس ہوتی ہے، اس کا گیس باہر نکلتی ہے تو ڈکار آتا، کہتا شکر ہے ہاضمہ، وہ ہاضمہ نہیں ہوتے، رسط اناس ہو گیا۔ اتنا خوبصورت تھا کہ سر سے پاؤں تک حسن اس کا غلام، خوبصورتی اس کی باندھی تھی، اور میں جدھر سے دیکھتی تھی مجھے حسن ہی حسن نظر آتا تھا، اور جب میں اس کے چہرے پر دیکھتی تو میری آنکھ نہیں بھرتی تھی، میرا جی چاہتا تھا میں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں، میرا دل نہیں بھرتا تھا۔ کون؟ وسیم۔ وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے دل نہ بھر۔ قسیم، جدھر سے دیکھو حسن ہو، اسے کہتے ہیں قسیم، کہ اس کی آنکھیں بڑی موٹی، احور، ادعج، اشکل، انجل، ابرج، اہدب، یہ سب میرے نبی کی آنکھوں کی تعریف ہے۔ ان 5-6 الفاظ کا ایک مطلب ہے کہ اللہ نے کائنات میں ایسی حسین آنکھ کسی کی بنائی نہیں۔ حسن و جمال آنکھوں، اور پلکیں بڑی لمبی، یہ عورتیں یہاں نکلی لگا لیتی ہیں نا لمبا لمبا کرنے کے لیے، تو میرے نبی کے قدرتی یہ بال لمبے تھے حسن کو بڑھانے کے، داڑھی بڑی خوبصورت تھی، زبان میں، آواز میں جادو تھا، آواز میں کشش، آواز میں ایک ایسا دل کھنچتا تھا، گردن لمبی تھی، سر سے پاؤں تک حسن و جمال تھا، جب وہ بولتے تھے نور چھا جاتا تھا، جب وہ خاموش ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا، اور سوا البطن و صدر، سینہ اور پیٹ برابر، سبت القصب، سیدھا قد تھا، سیدھا قد، بالکل سیدھا قد، عریض المنکبین، چھاتی چوڑی تھی، طویل الزندین، بازو لمبے تھے، رہبر راہا، یہ ہتھیلی بڑی چوڑی تھی، چوڑی ہتھیلی سخاوت کے رہبر، مسیح القدمین، پاؤں اتنے نرم تھے لگتا تھا اس پر تیل لگا ہوا ہے، اور پانی اس سے یوں نیچے چلا جاتا تھا، اور یمشی تکفین، کندھے جھکا کے چلتے، یہاں 4 آدمی سلام کریں تو آدمی، اور میرے نبی کو فرشتے سلام کر رہے ہیں اور آپ یوں چلتے تھوڑے سے کندھے جھکا کے ایسے آپ کبھی نہیں جو دیکھنے میں ایسا حسین ہو اس سے پیار کیوں نہ کیا جائے؟ اگر اپنے نبی سے پیار نہ کریں کون وفادار ہے؟ قیامت کا منظر ہوگا، میں اپنی بیگم سے کہوں گا میں تمہیں نہیں پہچانتا، میرے رب کی قسم، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ یود المجرم لو یفتدی یومئذ من یومئذ بنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا، کلا، قیامت کے دن میں کہوں گا صفیہ میں تمہیں نہیں پہچان، یہ کہے گی مولانا صاحب میں آپ کو نہیں پہچانتی، یہ یوسف میرا بیٹا بیٹھا ہے، میں کہوں گا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ یہ کہے گا ابا آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، ماں اور اولاد کا کتنا گہرا رشتہ ہوتا ہے، ماں کہے گی میں نے تمہیں جنا ہی نہیں ہے، اور جب جہنم میں ایک چیخ مارے گی تو سارے انسان اور فرشتے اور انبیاء ایسے گریں گے، اور سب نفسی نفسی، آدم علیہ السلام نفسی نفسی، نوح علیہ السلام نفسی، ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، یونس، عیسیٰ، موسیٰ، یوشع، لوط، شعیب، صالح، ہود، سارے انبیاء نفسی 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 نفسی، میری جان بچا میری جان بچا، ایک طرف سے ایک آواز آئے گی، آواز امتی امتی، واہ یا رسول، ہم اپنے ماں نہیں پوچھ رہی، نبی نہیں بیٹا نہیں، یا رب یا رب، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، تو نظریں طواف، یہ آواز کہاں سے آ رہی؟ یہ کون بول رہا ہے؟ سب سے الگ کون ہے جو امتی امتی کہہ رہا ہے؟ جب نظریں آواز کی طرف چلتے 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 پہنچیں گی تو وہاں تیرے آپ کی جولی پھیلا کے، یہ کون سی امت جو ساری زندگی شرابیں بیچتے رہے، جوئے کھیلتے رہے، زنا کرتے، جھوٹ چوریاں کرتے، ڈاکے، اس سے پیار نہ کرے تو اور کس سے کرے؟ موت پہ رشتے ٹوٹ جاتے، میرے نبی نے اس دن بھی اپنے رشتے کو نہیں توڑا۔ ابراہیم جیسی شخصیت کہیں گے سنو اے اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا، تیری میری عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی تیری جات مجھ سے مریم جانے تو جانے میری عیسیٰ، 5 بڑے رسول ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ الصلوات والتسلیمات۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم نہیں کر سکتا، میرا نبی کہ اللہ میری کون سی ساری زندگی اس کا میرا نبی کہتا دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، تم نے میری نسل کو قتل کیا،
تم نے میرے گھرانے کو اجاڑ دیا. سب بلت یہ نہیں کہیں گے یا اللہ میری امت کے نیکوں کو بچا لے، میری امت کے متقی، میری امت کی رابعہ بصری جنید بغدادی کو بچا. نہیں یا اللہ ساری امت کو میری جھولی میں ڈال دے، ساری امت کو میری جھولی. یہاں اللہ کہے گا وَلَسَوْفَ. میرے بھائی بہنوں، میرے تھوڑی سی زندگی ملی ہے، اسی زندگی میں اپنے حبیب کی زندگی کو اپنا.